تو مکدا ہی جاوے پتھر انسان بندا ہی جاوے. تمہیں میں نے اپنے ساتھ اس لیے ملایا تھا کہ تم آغا کریم داد جیسے لوگوں کی سیاست کو ختم کرو گے، لوگوں میں شعور لاؤ گے، عوام کی خدمت کرو گے. لیکن تم تو میرے لیے آغا کریم داد سے بڑی پرابلم بن گئے. اگر خاموشی سے تمہارا صفایا ہو سکتا ہے تو مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. کیا کرو گے تم؟ جب کروں گا تو نظر آ جائے گا. اگر کچھ اچھا کرو گے تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. آغا کی بیٹی کو تم نے ہی گھر سے بھگایا. اس میں وہ بات ہی نہیں ہے کون سی بات؟ جو ایک کامیاب سیاستدان میں ہونی چاہیے. ہم نے عہد کیا تھا کہ اب ہم ساتھ کام کریں. عہد توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ہم سیاستدان ہیں، اسکول جاتے بچے نہیں ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے کوئی عہد نہیں کیا تھا، ضرورت کے مطابق ہاتھ ملایا تھا. لیکن یہی گزارش ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور اگر تم مجھے معاف کر دو تو تمہارا احسان ہوگا مجھ پہ. کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تم سب کی زندگیاں برباد کی ہیں. یہ آج تمہاری زندگی جس موڑ پہ ہے، جس کا ذمہ دار میں ہی. منصور سے شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب سی ایم کروا رہا ہے. باوجود آخر میں جیتتا بادشاہ، اور ان سب کو جب دل کیا قربانی دیتی، لیکن ہوتے سب مہرے ہیں. بی جی یہاں ہر کوئی اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھتا ہے. سوچ بھی نہیں سکتی تھی طاہر ایسا کرے گا. دوسرے نہ دے رہے ہوں. یہ ختم ہو گئی ہے ہم میں، دوستی کچھ بھی باقی نہیں. اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے اسے مرنے دینا چاہیے. خاص کر کے تمہیں رباب کو بھی اس کے لیے ہمدردی تو نہیں ہونی چاہیے ہم میں سے. اور اسے بچا کے بھی میں ہی لاؤں گا. ہاں میں، مجھے سب. تم ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ضرورت نہیں. دل کو سکون ملتا ہے. دم گھٹتا ہے یہاں پر، دل گھبراتا ہے. یہ میرا گھر. تو یہاں باہر مٹی کے چولہے پر کھانا بنا رہی. تھوڑی دیر میں کھانا بن جاتا ہے پھر دیتی. ہم نے کیا کرنا، اسی کا ہے نا، تو دے دے اسے. رما میں کیا کروں اتنے بڑے گھر کا. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے. ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے. منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آگا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا ٹریٹ بن چکا ہے. وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے. یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے. منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے. اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کیا
سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ ڈیسیژن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے یا پھر اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایپیسوڈ کا ایموشنل امپیکٹ اسی کنفلکٹ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا منصور واقعی اپنے کاسٹ کو پیچھے چھوڑ پائے گا یا آغا اور کریم داد اس کے بدلاؤ کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اور کیا رباب منصور پر دوبارہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ آنے والے ایپیسوڈ میں منصور اور اس کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے درمیان کنفلکٹ اور بھی انٹینس ہونے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا منصور کا یہ بدلاؤ پرماننٹ ہوگا یا سرکمسٹنس اس کے دوبارہ پرانے راستے پر آ جائیں گے؟ اپنی پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اس طرح اور لانگ ریویو میں، تب تک کے لیے مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے۔ منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آغا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے۔ یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے۔ منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔
وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ ڈیسیژن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے یا پھر اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایپیسوڈ کا ایموشنل امپیکٹ اسی کنفلکٹ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا منصور واقعی اپنے کاسٹ کو پیچھے چھوڑ پائے گا یا آغا اور کریم داد اس کے بدلاؤ کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اور کیا رباب منصور پر دوبارہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ آنے والے ایپیسوڈ میں منصور اور اس کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے درمیان کنفلکٹ اور بھی انٹینس ہونے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا منصور کا یہ بدلاؤ پرماننٹ ہوگا یا سرکمسٹنس اس کے دوبارہ پرانے راستے پر آ جائیں گے؟ اپنی پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اس طرح اور لانگ ریویو میں۔ تب تک کے لیے مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے۔ منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آغا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے۔ یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے۔ منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے
کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ ڈیسیژن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے یا پھر اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایپیسوڈ کا ایموشنل امپیکٹ اسی کنفلکٹ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا منصور واقعی اپنے کاسٹ کو پیچھے چھوڑ پائے گا یا آغا اور کریم داد اس کے بدلاؤ کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اور کیا رباب منصور پر دوبارہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ آنے والے ایپیسوڈ میں منصور اور اس کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے درمیان کانفلکٹ اور بھی انٹینس ہونے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا منصور کا یہ بدلاؤ پرماننٹ ہوگا یا سرکمسٹنس اس کے دوبارہ پرانے راستے پر آ جائیں گے؟ اپنی پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اس طرح اور لانگ ریویو میں، تب تک کے لیے مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے۔ منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آغا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے۔ یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے۔ منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔
یہ ڈیسیجن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے یا پھر اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایپیسوڈ کا ایموشنل امپیکٹ اسی کنفلکٹ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا منصور واقعی اپنے کاسٹ کو پیچھے چھوڑ پائے گا، یا آغا اور کریم داد اس کے بدلاؤ کا فائدہ اٹھائیں گے، اور کیا رباب منصور پر دوبارہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ آنے والے ایپیسوڈ میں منصور اور اس کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے درمیان کانفلکٹ اور بھی انٹینس ہونے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا منصور کا یہ بدلاؤ پرماننٹ ہوگا، یا سرکمسٹنس اس کے دوبارہ پرانے راستے پر آ جائیں گے؟ اپنی پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین، تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اس طرح اور لانگ ریویو میں۔ تب تک کے لیے مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے۔ منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آغا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے۔ یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے۔ منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ ڈیسیژن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی
منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے، یا پھر اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایپیسوڈ کا ایموشنل امپیکٹ اسی کنفلکٹ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا منصور واقعی اپنے کاسٹ کو پیچھے چھوڑ پائے گا، یا آغا اور کریم داد اس کے بدلاؤ کا فائدہ اٹھائیں گے، اور کیا رباب منصور پر دوبارہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ آنے والے ایپیسوڈ میں منصور اور اس کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے درمیان کانفلکٹ اور بھی انٹینس ہونے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا منصور کا یہ بدلاؤ پرماننٹ ہوگا، یا سرکمسٹنس اس کے دوبارہ پرانے راستے پر آ جائیں گے؟ اپنی پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین، تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اس طرح اور لانگ ریویو میں۔ تب تک کے لیے مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے۔ منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آغا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے۔ یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے۔ منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ ڈیسیژن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں، بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔
وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے، یا پھر اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایپیسوڈ کا ایموشنل امپیکٹ اسی کنفلکٹ میں چھپا ہوا ہے۔ کیا منصور واقعی اپنے کاسٹ کو پیچھے چھوڑ پائے گا، یا آغا اور کریم داد اس کے بدلاؤ کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اور کیا رباب منصور پر دوبارہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ آنے والے ایپیسوڈ میں منصور اور اس کی پولیٹیکل اوپوننٹ کے درمیان کنفلکٹ اور بھی انٹینس ہونے کی امید ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا منصور کا یہ بدلاؤ پرماننٹ ہوگا، یا سرکمسٹنس اس کے دوبارہ پرانے راستے پر آ جائیں گے؟ اپنی پریڈکشن کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین، تو تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اس طرح اور لانگ ریویو میں۔ تب تک کے لیے مجاہد ریویو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں لیڈر ایپیسوڈ 24 کی، جہاں منصور کی پولیٹیکل جرنی ایک ڈینجرس اور ایموشنل ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ایپیسوڈ میں منصور کو اپنے پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سیریس تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے خلاف چلنے والی سازشیں اب صرف پولیٹیکل پریشر تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی پرسنل سیفٹی بھی ڈینجر میں آ چکی ہے۔ منصور کو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ آگا اس کے کریم داد اس کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے اندر ایک اور بڑی فائٹ چل رہی ہے۔ یہ فائٹ اس کے اینیمیز کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے اپنے پاسٹ کے خلاف ہے۔ منصور کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاور اور بدلے کے ریس میں اس نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اس کی مدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس کا ریگریٹ اور گلٹ سامنے آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا سیاسی پاور حاصل کرنا واقعی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے اپنی انسانیت اور اپنے پرنسپل تک کمپرومائز کر دینا چاہیے۔ اسی ریئلائزیشن کے بعد منصور کے ایٹیٹیوڈ میں نوٹیسیبل چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کچھ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں اس کی پاور سٹرگل کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ مین ویل رباب بھی منصور کے بدلتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کو آبزرو کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ منصور کا یہ نیا روپ اس شخص سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ ایپیسوڈ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ منصور کا ولیجر کے لیے ڈیسیژن ہے۔ وہ اپنے پاس موجود زمین ان لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے جو اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ ڈیسیژن صرف پراپرٹی کا میٹر نہیں، بلکہ منصور کی سوچ میں آنے والی تبدیلی کا نشانہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آغا اور کریم داد ابھی بھی منصور کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ منصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل اینیمیز کا سامنا کیسے کرے۔ ایپیسوڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ منصور آغا کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرتا ہے۔ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ پولیٹیکل پاور کا استعمال پرسنل ریونج کے لیے نہیں کرے گا۔ یہ فیصلے کہانی کو ایک نئے ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب منصور کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ دوبارہ بدلا اور پاور کے پرانے راستے پر واپس چلا جائے،
या फिर अपने प्रिंसिपल के साथ खड़ा रहे। एपिसोड का इमोशनल इम्पैक्ट इसी कॉन्फ्लिक्ट में छुपा हुआ है। क्या मंसूर वाकई अपने कास्ट को पीछे छोड़ पाएगा या आगा और करीम दाद उसके बदलाव का फायदा उठाएंगे? और क्या रुबाब मंसूर पर दोबारा ट्रस्ट कर पाएगी? आने वाले एपिसोड में मंसूर और उसकी पॉलिटिकल ओपोनेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, क्या मंसूर का ये बदलाव परमानेंट होगा या सर्कमस्टेंसेस उसके दोबारा पुराने रास्ते पर आ जाएंगे? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। नाजरीन, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इस तरह और लॉन्ग रिव्यू में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।